باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں کو میرا سلام۔ میں وقار قریشی ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کا ہمارا ٹاپک بیسیکلی بھیک مانگنے کے اوپر ہے۔ بھیک مانگنا آج کے دور میں ایک کاروبار ہے، ایک پیشہ ہے، اور یہ کاروبار اور پیشہ ایک گروپ سے منسلک ہے۔ پاکستان میں وہ بیکاریوں کا گروپ اس قدر سٹرانگ ہو چکا ہے، اس قدر وہ پیک پکڑ چکا ہے کہ اب اس کی جو رسیاں ہیں، اس کی ڈوریں ہیں، وہ آؤٹ آف کنٹری تک چلی گئی ہوئی ہیں۔ یہاں سے پاکستان سے بیکاری ویزے لیتے ہیں، باقاعدہ سعودی عربیہ میں جاتے ہیں، دبئی میں جاتے ہیں، ایران میں جاتے ہیں، اور وہاں پہ جا کے بھیک مانگتے ہیں۔ کیا وجہ بنی کہ پاکستان میں یہ گروپ اتنا سٹرانگ ہو گیا کہ پاکستان میں یہ تو تھے ہی، اب یہ آؤٹ آف کنٹری جا کے جو ہے نا اس طرح کی ایکٹیویٹیز میں ملوث ہیں، اور ہماری حکومت اور ہم ایز اے معاشرہ اس برائی کو ختم کرنے میں کسی حد تک ناکام ہے۔ اس کی ایک مین وجہ یہ ہے کہ ہمارے محلوں میں، ہمارے چونکوں میں، ہماری گلیوں میں جب یہ بھیک مانگنے والے آتے ہیں تو ہم ان کو سپورٹ کرتے ہیں۔ ہم ان کو 5 روپے، 10 روپے، 20 روپے، جو ہماری ایک اس وقت ایک توفیق ہوتی ہے، جو ہمارے پاس ایک صدقہ خیرات کی ایک اماؤنٹ ہوتی ہے، ہم وہ ان کو دیتے ہیں اور ان کو اپریشیٹ کرتے ہیں۔ اب اکثر لوگ کہتے ہیں کہ جی ان کا ایمان ان کے ساتھ، میرا ایمان میرے ساتھ۔ میرے سامنے اللہ کے نام پہ کسی نے کچھ مانگا ہے تو میں اس کو دوں گا، ٹھیک ہے، اور اللہ کے نام پہ کسی نے میرے آگے ہاتھ پھیلایا ہے اس کو میں حال ہی نہیں موڑوں گا۔ ایک چونک کے اندر ایک مانگنے والا کھڑا ہے، اور اسی چونک کے اندر ایک بندہ گول گپوں کی ریڑھی لگا کے کھڑا ہے، ٹھیک ہے۔ گول گپے والا بزرگ صبح منڈی سے جا کے آلو لیتا ہے، وہ اپنے گول گپوں کی ریڑھی کے لیے مسالے پریپیئر کرتا ہے، ٹھیک ہے، وہ سارے چٹنیاں بناتا ہے، اور وہ سارے معاملات کر کے ایک ارینجمنٹ کر کے وہ ریڑھی کو چونک کے اندر لگاتا ہے، اور صبح سے لے کے شام تک وہ اس کو سیل کرتا ہے۔ شام کو جب اپنی سیل گنتا ہے تو اس کے خرچے نکال کے، اس کے سارے ایکسپینسز نکال کے اس کو 1000 روپے یا 2000 روپے بچتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی ریڑھی والے کے ساتھ ایک مانگنے والا کھڑا ہے، وہ کچھ بھی نہیں کرتا، وہ کوئی محنت نہیں کرتا، صحت میں وہ اس بزرگ سے ہیلدی ہے، ٹھیک ہے، اور وہ سارا دن اس چونک کے اندر لوگوں سے بھیک مانگتا ہے۔ بھیک مانگنے کے بعد جب وہ رات کو سیل گنتا ہے، اپنے پیسے گنتا ہے، اس کے پاس 10,000 روپیہ، 12,000 روپیہ ایسٹیمیٹڈ یہ پیسے اس کے پاس ہوتے ہیں۔ تو آپ سوچیں کہ اس سے جو محنت والا بندہ ہے اس کو آپ ڈی موٹیویٹ کر رہے ہیں محنت سے، اور جو مانگنے والا بندہ ہے اس کو آپ اپریشیٹ کر رہے ہیں۔ 10-12 ہزار کی دیہڑی ہم نے لگوائی، ہم ہی وہ لوگ ہیں کہ جو مانگنے والوں کو اپریشیٹ کرتے ہیں۔ اگر ان کی سپورٹ سے کوئی بندہ ڈی موٹیویٹ ہو رہا ہے، میں ذاتی طور پہ بندے کو جانتا ہوں کہ جس نے جو محنت مزدوری کرتا تھا، ٹھیک ہے، اس کی ایک درزی کی دکان تھی، اور وہ درزی کی دکان چھوڑ کے اب مانگنا شروع ہو گیا۔ وہ اس طرح ہوا کہ اس کی جو سنگت تھی نا، جو اس کے چاننے والے تھے، جو اس کا ہمسایہ تھا، اس کا جو نیبرہوڈ تھا، وہ سارا مانگنے والا تھا۔ اب وہ بندہ بیسیکلی تھوڑا سا اپاہج تھا، لیکن وہ اپاہج ہونے کے باوجود بھی جو ہے نا ٹیلر کا کام کیا کرتا تھا اور بڑی خوشحال زندگی گزار رہا تھا۔ اب وہ جو اس کا نیبرہوڈ تھا، انہوں نے کہا کہ جی دیکھو تم جو ادھر اتنی محنت کرتے ہو تو آؤ ہمارے ساتھ۔ وہ ایک دن اس کو زبردستی لے گئے ساتھ اپنے، یہ ہم کو سچا واقعہ بتا رہا ہوں۔ وہ اس کو ساتھ لے گئے، اس کی لگی ٹھیک ٹھاک دیہڑی۔ اس نے کہا یار اتنے پیسے تو میں مہینے میں نہیں کماتا، اتنے میں نے ایک دن میں کما لیے ہیں۔ اس نے جناب اپنا کاروبار بند کیا۔ اب وہ بندہ پراپر مانگتا ہے، ٹھیک ہے، اس نے چھوڑ دی دکان وغیرہ۔ تو یہ جو بیسیکلی اس بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر ہم ان بکاریوں کو سپورٹ کرتے ہیں نا، ٹھیک ہے، تو ہم محنت کرنے والے بندے کو نا ڈی موٹیویٹ کر رہے ہیں، ہم اس کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں۔ میں بھی یہی سمجھتا تھا کہ ایک بندہ اللہ کے نام پہ مانگتا ہے تو ہم اس کو خالی نہیں بھیج سکتے، لیکن اللہ نے انسان کو بنایا، اور اللہ نے انسان کو بنانے کے بعد دنیا میں بھیجا، اور دنیا میں بھیجنے کے بعد کیا ذمہ داری ہمارے اوپر عائد کی؟ اللہ نے ہمیں خلیفہ مقرر کیا، جو کہ فرشتوں کو نہیں کیا، جنات کو نہیں کیا، اللہ نے انسان کو خلیفہ مقرر کیا۔ اب خلیفہ، ہر انسان خلیفہ ہے۔ ہر انسان کو صرف اپنا نہیں سوچنا، اس کو اپنے سرکمسٹانسز میں ہر بندے کا سوچنا ہے، ٹھیک ہے۔ ہمارے پاس پیسہ اگر ہمارے پاس پیسہ آتا ہے نا
تو اس پیسے کو ہم نے کدھر استعمال کرنا ہے، یہ ہمارے اوپر ایک رسپانسبلٹی ہے. اس چیز کا ہم سے سوال ہوگا. ہم ایک ایسے بندے کو سپورٹ کر رہے ہیں، ایسے بندے کو اپریشیٹ کر رہے ہیں پیسے دے کے کہ جو غلط ایکٹیویٹی میں ملوث ہے. اب یہ جو مانگنے والا گروپ ہے نا، یہی گروپ آپ کو چوریوں میں، ڈکیٹیوں میں، بچوں کو اغوا کرنے میں بیہائنڈ آپ کو یہ ملیں گے. کیونکہ جو انفارمیشن پرووائڈ کرتے ہیں نا، یہ کرائم پیشہ لوگوں کو یہی گروپ کرتا ہے. ٹھیک ہے. اور آپ اس گروپ کو نارملی دیکھیں گے اپنے ارد گرد محلوں میں، چوکوں میں. یہ پراپر ایک منظم کا مطلب سمجھتے ہیں، پراپر ایک پری پلان کے ساتھ، پراپر ایک طریقہ کار کے ساتھ یہ جناب اعلیٰ اپنے ایریاز، اپنے روٹس ڈسٹریبیوٹ کر کے یہ نکلتے ہیں. ان کی گلیاں جو ہے نا فکس ہیں کہ اس گلی میں تم نے مانگنا ہے، اس گلی میں تم نے مانگنا ہے. ٹھیک ہے. تو ایک بزرگ ہے، ان کی میں نے بات سنی، انہوں نے اس چیز کو بڑا اچھے سے ایکسپلین کیا، اور شاید وہ اس چیز کو ایکسپلین کرنے میں ناکام رہے میری نظر میں. میں نے کہا کہ جی میرے پاس ایک بندہ آیا مانگنے والا، تو میں نے لڑکے کو کہا اس کو 100 روپے دے دو، 100 روپے دے دو یا 50 روپے دے دو، جتنے بھی انہوں نے کہا اس کو پیسے دے دو. تو لڑکوں نے کہا کہ جی بابا جی یہ تو جو بندہ ہے یہ تو نشہ کرے گا جا کے، سب کو پتہ ہے، تو یہ مانگ رہا ہے، یہ اس کا حقدار نہیں ہے. تو بابا جی نے کہا نا پیسے دو نا، تو پیسے دو تو پھر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ بندہ حقدار ہے کہ نہیں. تو جناب وہ پیسے دے دی اس بچے نے. بعد میں وہ بابا جی نے بات بتائی کہ جی پیسے آپ نے دے دی، وہ حقدار نہیں تھا، لیکن یہ 100 روپے آپ نے دیا اس بندے کو، یہ آپ کے پاس تھا. کیا آپ اس 100 روپے کے حقدار ہیں جو اللہ نے یہ آپ کو دیا ہوا ہے؟ اگر آپ حقدار نہیں ہیں تو آپ کیوں آگے سے جو ہے جج کر رہے ہیں کسی کو کہ ہم کسی حقدار کو دیں یا نہ دیں؟ یہ انہوں نے اگزامپل اس کے اوپر فٹ کی. انہوں نے کہا جی میرے پاس بڑی بیواؤں کے اور بڑے یتیموں کے جو ہیں رجسٹر بنے پڑے ہوئے تھے، میں نے سب اس دن کے بعد پھاڑ دیے، اب میں جو بھی مانگے اس کو دے دیتا ہوں. یہ انہوں نے ایک بات کہی، کسی حد تک اس بات کی مزیدار ہے، ٹھیک ہے سننے میں، لیکن اس بات کے متن کو دیکھا جائے نا تو یہ بابا جی زیادتی کر رہے ہیں. دیکھیں اگر ہمارے پاس 100 روپے آیا نا تو ہم اس کے حقدار نہیں ہیں، تو ہمارے اوپر رسپانسبلٹی ہے کہ اگر ہم اس 100 روپے کو آگے اللہ کی راہ کے لیے اگر دیتے ہیں نا تو ہم اس کو ریسرچ کریں، ہم دیکھیں کہ ہم جس کو دے رہے ہیں وہ بندہ کسی اچھے کام میں ملوث ہے کہ کسی برائی میں ملوث ہے. اوبویسلی آپ کسی نشہ کرنے والے کو سپورٹ نہیں کر سکتے، آپ کسی نشہ بیچنے والے کو سپورٹ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. آپ نے ایز اے انسان معاشرے میں وہ کام کرنے ہیں جن سے لوگوں کی بھلائی ہو. ہم سارے لوگ، میں آپ سے وابستہ ہوں اور مجھ سے وابستہ ہیں، ہمارے ارد گرد جتنے بھی لوگ ہیں وہ ہم سے وابستہ ہیں. اگر ہم اچھا کریں گے، اچھا ڈلیور کریں گے، سوچ سمجھ کر ڈلیور کریں گے، ٹھیک ہے، تو اوبیسلی اس سے پورا ایک سرکمسٹانسز جو پورا معاشرہ ہے وہ گرو کرے گا، وہ ہیلدی معاشرہ بنے گا. اگر ہم اس طرح ریسرچ کیے بغیر ہر کسی کو منہ اٹھا کے پیسے دے دیں گے اور کہیں گے جی بس جو اللہ نے منظور، یہ حیوانوں والا کام ہے، یہ جانوروں والا کام ہے. میں بیسکلی ان بابا جی کو جانور نہیں کہہ رہا، میری اس طرح کا کوئی اٹینشن نہیں ہے. اوبیسلی انہوں نے اپنے حساب سے بالکل ٹھیک بات کی، لیکن میں اس کو مزید ایکسپلین کرتا ہوں کہ آپ ایسا نہیں کر سکتے. آپ کسی ایسے بندے کو سپورٹ نہیں کر سکتے جس کا آپ کو پتہ ہے کہ یہ بندہ جو ہے نا پیشہ ور ہے، یہ بندہ کسی نہ کسی غلط ایکٹیویٹی میں شمار ہے اور اللہ کا نام لے کے آپ سے غلط کام کروا رہا ہے، آپ کو بیچ میں شامل کر رہا ہے. تو آپ اس کو سپورٹ نہیں کر سکتے، کسی صورت نہیں کر سکتے. اور پھر اس طرح کے گروپ کو سپورٹ کرنا کہ جن کا آپ کو پتہ ہے. اب پاکستان کے اندر آپ کسی بھی بندے سے پوچھ لیں کہ یہ بندہ جو مانگنے والا ہے یہ پروفیشنل ہے کہ یہ جو ہے نا، آپ کو پروفیشنل اور ان پروفیشنل کی میں ایک چھوٹی سی اگزامپل دے دوں کہ میں پرسنلی بندوں کو جانتا ہوں اگین کہ وہ مانگنے والے ہیں. آپ ان کی جو مانگنے والی ان کی ایک ماہی ہے، ایک ان کی جو ہے نا عورت ہے، اس کی کچھ 40-45 سال ایج ہوگی، ایک کی کو 60-65 سال ایج ہوگی، 60-65، ایک کی 40-45 کے اراؤنڈ ایج ہوگی. آپ کبھی ان کے منہ دیکھیں نا، اللہ معاف کرے، آپ کہیں گے جی یہ حقدار ہے. ان کی باڈی لینگویج، ان کا جو چلنے کا سٹائل اور ان کا جو خلیہ، آپ کہیں گے بیچارے پتہ نہیں کتنے دن کے بھوکے ہیں. لیکن کبھی آپ ان کے گھر آئے نا تو ان کے گھر میں ان کے جو مرد ہیں نا، انہوں نے کبوتر رکھے ہوئے ہیں نسلی قسم کے. انہوں نے جو ہوتے ہیں چوزے، سیل چوچے جس کو کہتے ہیں، وہ رکھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. ان کو بادام کھلاتے ہیں. ٹھیک ہے.
نئے 125 رکھے ہوئے ہیں، انہوں نے نئی گاڑیاں رکھی ہوئی ہیں گھر میں، اور بیویاں ان کی مانگتی ہیں. ان کی بیویوں کی شکلیں دیکھیں تو آپ کہیں یار یہ تو مطلب بالکل حقدار ہے. تو اوبیسلی ایک معاشرے کے اندر اگر آپ نے گرو کرنا ہے نا، تو اس معاشرے کو ہیلدی طریقے سے گرو کرنا ہے تو آپ کو ریسرچ کرنی ہوگی، آپ کو اس فتنے کو کاٹنا ہوگا. اور اس فتنے کو کاٹنے کے لیے، اس فتنے کو ختم کرنے کے لیے، آپ جو ان کو 10 روپے 5 روپے دے کے اپریشیٹ کرتے ہیں نا، آپ کو یہ بند کرنا ہوگا. آپ کے پاس پیسے ہیں، آپ نے دن میں 10 مانگنے والوں کو 100 روپے دینا تھا، 10 روپے کر کے آپ 100 روپے کسی ریڈی والے کے پاس جائیں جو بندہ مزدوری کر رہا ہے. ٹھیک ہے. اکثر میں نے یہ چیز سنی ہے کہ لوگ کہتے ہیں یہ جو امرود بیچتے ہیں، یہ جو گول گپے بیچتے ہیں، بڑی دیہڑی لگاتے ہیں. بھئی کتنی دیہڑی لگاتے ہیں وہ؟ اتنی دیہڑی لگاتے ہیں تو وہ کیوں ریڈی پہ جا کے جو ہے نا ساری زندگیاں جو ہے نا وہ نکال دیں؟ وہ پھر سال 2 سال کام کرنے کے بعد پھر اپنا شعبہ چینج کر لیں. کس کا دل کرتا ہے میں دھوپ میں بارش میں نکل کے کھجل ہوں؟ ٹھیک ہے. یہ واقعی سیل کرتے ہیں، لیکن اس سیل کے پیچھے ان کی محنت ہوتی ہے، اس کے پیچھے ان کے ایکسپینسز ہوتے ہیں. جو چیز وہ سیل کر رہے ہوتے ہیں وہ چیز وہ لے کے آئے ہوتے ہیں، پھر اس کو تیار کر کے وہ سیل کر رہے ہوتے ہیں. لاسٹ پہ اگر آپ ان کی بچت نکالیں نا تو ان کی دیہڑی بھی نہیں بنتی. آپ ان لوگوں کو سپورٹ کریں جو ہمارے معاشرے کے اندر چھوٹے چھوٹے کاروبار میں ملوثہ بندے اور ایجنٹ بندے، آپ ان کو سپورٹ کریں. یہ اصل لوگ حقدار ہیں، یہ کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے. جو بندہ آج کے دور میں کسی کے آگے ہاتھ پھیلاتا ہے. ایک اور چیز ہے کہ آپ کو اپنے سراؤنڈنگ کا پتہ ہوتا ہے کہ میرا اگر فار ایگزامپل میں ہوں نا، مجھے پتہ ہے میرے خاندان میں کون امیر ہے کون غریب ہے، مجھے پتہ ہے میرے محلے میں کون امیر ہے کون غریب ہے. اپنے سراؤنڈنگ کا خیال رکھیں. اسی لیے ہمارے دین اسلام نے کہا کہ سب سے پہلے حقوق جو ہے وہ اپنے رشتہ داروں کا، اس کے بعد آپ کے ہمسایوں کا. آپ کبھی سوچا نہیں کہ یہ چیز اسلام نے کیوں کہی؟ وہ اس لیے کہی کہ آپ کے رشتہ داروں، جو آپ کے جو رشتہ دار ہوتے ہیں، آپ کو ان کا سب سے زیادہ پتہ ہوتا ہے کہ ان کے کیا حالات ہیں. آپ کے جو ہمسائے ہوتے ہیں آپ کو ان کا سب سے زیادہ پتہ ہوتا ہے کہ ان کے کیا حالات ہیں. اس لیے اسلام نے کہا کہ فرسٹ پرائورٹی میں یہ رکھیں، کیونکہ آپ کو ان کے ایکچول حالات کا، ایکچول جو ہے نا ان کے جو اپنا مالی معاملات ہیں آپ کو ان کا پتہ ہے. تو آپ ان کو فرسٹ پرائورٹی میں رہ کے سپورٹ کریں. باقی اگر اس سے کچھ بڑھ جائے تو پھر جا کے کہیں باہر نکلیں اور ان جو ہے نا لوکل جو ہے نا آپ نکلیں تو باہر جا کے ان کو سپورٹ کریں، کسی بھی مانگنے والے کو یا کسی بھی جو ہے نا غریب کو. تو یہ جو پراپر ایک منظم ادارہ ہے، پراپر ایک گروپ ہے جو مانگنے میں آج کل آپ دیکھیں گے جوان ہیں، بوڑھے ہیں، بچے ہیں، چونگوں میں گلیوں میں آپ ایک دفعہ مانگتے ہیں، 2 دفعہ مانگتے ہیں، وہ تیسری دفعہ مانگتے ہیں، آپ ان کو نہ کرتے ہیں، آپ ان کو باقاعدہ ڈانٹیں، آپ ان کو باقاعدہ انسلٹ کریں. آپ کبھی مت سوچیے گا کہ آپ نے جو ہے نا کسی غریب کو انسلٹ کیا ہے یا کسی مسکین کو انسلٹ کیا ہے. سوری، آپ نے اپنا حق ادا کیا ہے. آپ کو چاہیے کہ جب بھی آپ کے سراؤنڈنگ میں یہ بندے آئے آپ ان کو باقاعدہ انسلٹ کریں. آپ ان کو کہ خدا کا خوف کرو، شرم کرو، ہاتھ پاؤں اللہ نے ہر چیز تمہیں دی ہوئی ہے، اور جا کے کوئی جو ہے نا اچھا کام کرو. اور دیکھیے گا پھر ان کا ایٹیٹیوڈ. اگر حقدار ہو نا بندہ تو وہ کہتا ہے یار میں ماڑا بندہ ہوں، مجھ سے نہیں، میرا ہے معاملہ ہے، میرا تے چل دے کھان نو بچے بیٹھے دے نے تے میں تا منگنے ہیں. یہ جو گروپ ہے آپ اگر ان کو ڈانٹیں گے تو آگے سے پھر آپ کو آکڑا دکھائے گا کہ چل نہیں دینا، نہ دے گلا نہ سنا. ٹھیک ہے. اس طرح کا آپ کے ساتھ ایٹیٹیوڈ ہی کریں گے. تو ہر بندے کا ایک الگ طریقہ کار ہے، لیکن یہ گروپ ایک ہی ہے. آپ نے اس گروپ کے خلاف جانا ہے، آپ نے اس گروپ کا بائیکاٹ کرنا ہے، مانگنے والوں کا بائیکاٹ کرنا ہے. اگر آپ مانگنے والوں کا بائیکاٹ کریں گے تو پھر ہی جا کے جو ہمارے معاشرے میں ایکچول اصلی حقدار ہے نا اس تک اس کا حق پہنچ سکے گا. اگر آپ ان کا بائیکاٹ نہیں نہ کریں گے تو یقین کریں کہ آپ جو ہے نا حقدار کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں، ظلم کر رہے ہیں. تو میرا یہ ایک دل کی آواز تھی کہ جو میں بتانا چاہتا تھا. باقی اللہ جو ہے نا اس کے اندر برکت ڈالے. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو، اللہ میرا حامی و ناصر ہو. جزاک اللہ. السلام علیکم.